مفتی صاحب، بہت سی مرتبہ مجھے کفریہ اور گستاخی والے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، مثلا اللہ اور رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں ایمان تو ختم نہیں ہو گیا، تو اس کا کیا علاج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان یہ انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس طرح کے خیالات کا آنا اور وسوسوں کا آنا یہ شیطانی اثرات کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یا تو آدمی ناپاک رہتا ہے، گندا رہتا ہے، یا یہ کہ برے اعمال میں ملوث رہتا ہے، جس کے نتیجے میں اس طرح کے خیالات پنپتے ہیں۔ یا آدمی آج کل موبائل میں اسی طرح کی گندی ویڈیوز دیکھتا ہے تو خواب بھی اسی طرح کے آتے ہیں اور دل میں خیالات بھی اسی طرح کے پنپتے ہیں۔ لہذا اولاً تو آدمی کو ان تمام تر چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی کو اس طرح کے وسوسے اور خیالات آتے ہیں، یا تو برے عمل کرنے کو جی چاہتا ہے، یا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ برے خیالات آتے ہیں، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ ان خیالات کی طرف بالکل توجہ نہ دے، ان خیالات کو جھڑک دے، بلکہ جب کوئی خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، ان خیالات کے تقاضوں پر بالکل عمل بھی نہ کرے اور لوگوں کے سامنے بار بار ان خیالات کا تذکرہ بھی نہ کرے۔ جب آدمی اسی طرح بار بار ان خیالات کو جھڑکتا رہے گا اور بے دیانی اور بے اعتنائی ان سے برتتا رہے گا تو کچھ دنوں میں یہ خیالات پنپنے بند ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل میں کچھ اس طرح کے خیالات آتے ہیں کہ ہم ان کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا، کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی تم اس طرح کے خیالات آنے کو گناہ سمجھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ جی ہاں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو ایمان ہے۔ یعنی شیطان اسی ایسی جگہ رخنہ اندازی کرتا ہے جس کی وجہ سے آدمی یا تو نعوذ باللہ ایمان سے ہی دور ہو جائے یا ایمانی اعمال سے دور ہو جائے۔ شیطان انسان کا اور ایمان کا سب سے بڑا دشمن ہے، چونکہ اس دنیا کی سب سے جو قیمتی شے ہے وہ ایمان ہے، اور ہر وقت شیطان اس فراق میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح وہ انسان کو، ایک مومن کو، ایمانی اعمال سے دور کر دے۔ اور جب اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو آدمی پریشان ہوتا ہے، ذہنی الجھن کا شکار ہوتا ہے اور نیک اعمال بھی بہت سی مرتبہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا یہ شیطانی اثرات کا عمل دخل ہے۔ آدمی کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر ان خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اسی طرح علماء نے کچھ اور بھی ایسے اذکار بتائے ہیں کہ جن کو پڑھنے اور جن کا ورد کرنے کی وجہ سے آدمی ایسے خیالات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ نمبر 1، جب آدمی کو اس طرح کے خیالات آئیں تو اسے چاہیے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، جتنی مرتبہ چاہے پڑھے، یا یہ کہ جب خیال آئے اسی وقت پڑھ لے۔ اسی طرح اسے یہ بھی پڑھنا چاہیے آمنت باللہ ورسولہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں اگر کوئی برے خیالات آ رہے ہیں تو اس طرح آدمی فوراً اپنی زبان سے آمنت باللہ ورسولہ پڑھ لے۔ اسی طرح آدمی یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ اے اللہ میں ان شیطان کے برے خیالات سے پناہ چاہتا ہوں تو میری اس سے حفاظت فرما۔ یہ دعا بھی آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح آدمی اس آیت کا بھی ورد کرتا رہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ آدمی جتنی مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، یا ان خیالات کے آنے پر 1-2 مرتبہ بھی پڑھے تو پڑھ سکتا ہے، تو انشاءاللہ کچھ مدت کے بعد آدمی ان وسوسوں سے اور اس طرح کے برے خیالات سے محفوظ ہو جائے گا۔